رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی یہ تصویر کشی کے تعلق سے یا ویڈیوگرافی کے تعلق سے جو سوال کیا گیا ہے، بھائی نے جو ایک عالم کا آڈیو بھیجا ہے جس میں وہ ویڈیوگرافی کو جو علماء تقریر وغیرہ کرتے ہیں اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. حالانکہ شروع میں ہی وہ خود جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی تصویر کشی ہی ہے. پھر آگے انہوں نے جو ہے تھوڑا سا علماء کی رائے واضح کی کہ بھئی کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ عکس ہے اور عکس کا جو ہے جواز میں کوئی شک نہیں، یہ فوٹوگرافی ہے، یہ جو ہے اگر شریعت کے اعتبار سے کی جائے تو مشروع ہے. ہاں یہ کیونکہ تصویر کے حکم میں ہے اس لیے سیلفی وغیرہ نہیں لینا چاہیے. جب اس کو تصویر مان رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، وہ میرے سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ حدیثیں جو اس کے تعلق سے ہیں اگر ان کے الفاظ پر ہم غور کریں تو اس میں یقیناً یہ فوٹوگرافی بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر حدیث نمبر 5953 میں، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب اللباس حدیث نمبر 2111 میں واضح الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. ان الفاظ کو ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے. یہ کوئی دانہ یا ذرہ بنا کر کے تو دکھائیں. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے یہ بھی، اور باب بھی اس میں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے، باب عذاب المصورین یوم القیامہ، قیامت کے دن مصورین کو کیا عذاب ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5950 اور صحیح مسلم میں 2109 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری میں 5954 نمبر حدیث میں ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں. تو میرا عزیز یہ فوٹوگرافی بالکل اللہ رب العالمین کی تخلیق کی نقالی کرنا اور اللہ کی جیسی مخلوق کی تخلیق کرنا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سخت جو ہے وعیدیں اس کی سنائی ہیں کہ سخت ترین عذاب اس کو ہوگا. تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں ان کے علاوہ بھی جن سے سب سے جو ہے یہی واضح ہو رہا ہے کہ جانداروں کی تصویر بنانا حرام قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی سخت وعیدیں ہیں جس کا جواز کسی بھی طرح نہیں نکل سکتا. ہمارے جو بھائی یہ کہتے ہیں اور علماء بھی بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں نہیں ہیں بلکہ یہ عکس ہے اور عکس کے جواز میں کوئی شک نہیں، لہٰذا فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کو وہ جائز کہتے ہیں اور مشروع عمل قرار دیتے ہیں. ایک گروہ ہے اہل علم کا
وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تصویریں ہیں، لیکن بامر مجبوری کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ بھئی دین کی دعوت کرنا اور تبلیغ کرنا یہ ایسی مجبوری بن چکا ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا اس طرح سے کہ جو ہے اس کے بغیر لوگوں تک بات ہی نہیں پہنچ پاتی، جب تک ویڈیوگرافی نہ کریں اور لوگوں میں سوشل میڈیا میں نہ ڈالیں لوگوں تک پہنچتی نہیں بات۔ اس وجہ سے وہ بامر مجبوری کی وجہ سے جو ہے اس کو ویڈیوگرافی کو استعمال کرنے کا جواز دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے ایک فقہی اصول یعنی اضطرار کو انہوں نے ملحوظ رکھا کہ بھی اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں جائز ہو جاتی ہیں چیزیں، جیسے کہ ایک اصول فقہا نے بنایا، ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہیں وہ ناجائز کاموں کو بھی جائز بنا دیتی ہیں۔ تو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے الیکٹرانک میڈیا کو آج کے تیز ترین دور میں جو ہے، کیونکہ ضرورت بن چکا ہے لوگوں کی یہ، اس وجہ سے دین کی تبلیغ لوگوں تک کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اس مقصد کو اور زیادہ پھیلانے کے لیے، کارگر کرنے کے لیے، تو اس کو جائز قرار دے دیا کہ بھئی یہ ایسی مجبوری ہے۔ تو میرے عزیز، نہ تو یہ عکس ہے اور نہ ہی مجبوری۔ اگر ہم غور کریں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جن میں سے 2-3 حدیثیں اور بھی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن پر وعیدیں ہیں، تو ان سے واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نبی کی زبانی اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو کیوں آج ہم حیلے بہانوں سے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ اول تو یہ عکس نہیں ہے، کیونکہ عکس اس وقت باقی رہتا ہے جب تک معکوس سامنے ہو۔ جیسے ہی معکوس سامنے سے غائب ہو جاتا ہے، عکس بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پانی کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا عکس نظر آتا ہے، دوبارہ اس آئینے پر وہ عکس جب آپ ہٹ جائیں سامنے سے تو کبھی نظر نہیں آئے گا، جب تک معکوس کو دوبارہ سامنے آئینے کے نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تصویر دراصل اسی عکس کو محفوظ کر لینے سے بنتی ہے۔ یہ عکس جب آپ نے محفوظ کر دیا کہ معکوس کے ہٹنے کے بعد بھی وہ نظر آ رہی ہے، اسی کو تصویر کہا جاتا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے یا کیمرے سے بنائی جائے، کیمرے کے ذریعے اس کی عکاسی کی جائے۔ تو یہ ایک عکس کو تصویر جو ہے اس طرح سے تعویل کرنا اور اس حیلے کے ذریعے سے اس کو جائز قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہیں سے کہیں تک بھی اس کا جواز نہیں آتا۔ مصور کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا ایک عکس اپنے آنکھوں اور دماغوں میں بٹھا لیتا ہے اور پھر اس کی تصویر بناتا ہے، اس کے عکس کو سامنے لے آتا ہے کاغذ پر یا کسی چیز پر، لکڑی پتھر وغیرہ پر، اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی کو تصویر کہا جاتا ہے، اور اسی کی حرمت پر جو ہے حدیثیں ہیں واضح طور پر، جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب یہ جدید آلات سے جو بنائی جانے والی تصویریں ہیں، اگر آپ اس پر غور کر دیجئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، واضح آتی ہے کہ ان آلات یعنی کیمرہ وغیرہ سے بنائی جانے والی جو تصویریں ہیں، یہ بھی جو ہے عکس نہیں ہے۔ اس دور جدید میں جس طرح اور بہت سارے کام مشینوں سے لیے جانے لگے ہیں، اسی طرح سے تصویر کشی کا کام بھی جدید آلات کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان کیمروں سے تصویر کھینچنے والا اپنے ہاتھ سے صرف اس مشین کا بٹن دباتا ہے، جس کے بعد وہ سارا کام جو پہلے ہاتھ سے ہوتا تھا وہ اور بہتر انداز میں وہ مشین سر انجام دے دیتی ہے۔ بہت سارے کام آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان بڑی محنت کرتا تھا ہاتھوں سے پھر وہ ہوتا تھا، تو آج صرف ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ وہ ہاتھ سے صرف بٹن دباتا ہے اور سارا کام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تصویر کشی کا کام جو ہے وہ جدید دور میں اس طرح سے کیمرے کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ تو کیمرے کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ متحرک تصویر بناتا ہے، حرکت کرنے والا۔ حالانکہ حقیقت دیکھیں تو جیسا کہ بتاتے ہیں اس کے ماہرین کہ یہ ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ کبھی بھی متحرک تصویر نہیں بناتا،
بلکہ بناتا یہ وہی بالکل ساکن تصویر ہی بناتا ہے، فوٹو ہی لیتا ہے یہ، لیکن اس تصویر کشی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک کیمرہ جو ہے ایک سیکنڈ میں تقریباً 900 سے زیادہ تصویریں کھینچ ڈالتا ہے، اور پھر جب اس ویڈیو کو چلایا جاتا ہے تو اسی تیزی کے ساتھ ان کے سلائیڈنگ شو وہ کرتا ہے، جسے اس فن کے لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی حقیقت میں یہ جو ہے متحرک نہیں ہوتا بلکہ یہ فوٹو ہی لیتا ہے، اور وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ سلائیڈ شو چلتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ متحرک نظر آتا ہے۔ تو یہ ساکن تصویر کہیں ایک تسلسل ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہماری اس بات کو آپ دیکھیں گے، جو اس فن کے ماہرین ہیں ان سے آپ پوچھئے، کمپیوٹر کے جو سافٹ ویئر وغیرہ یا فوٹو شاپ ایڈوب وغیرہ کے ماہرین ہیں، وہ بتاتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی یہ کیمرہ بھی متحرک تصویر نہیں بناتا بلکہ وہ یہ بھی ساکن تصویریں کھینچتا ہے، اور ان کی وہ سلائیڈنگ شو بڑی تیزی سے چلاتا ہے جس سے وہ متحرک لگتا ہے۔ تو ان کیمروں سے لی جانے والی جو تصاویر میں عکس کا پہلو یہ ہرگز نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ تصاویر عکس کے برعکس کسی بھی وقت دیکھی جا سکتی ہے، چاہے وہ شخص جس کی تصویر لی گئی ہے دنیا سے ہی کیوں نہ چلا جائے، جب بھی اس کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ عکس میں جب معکوس سامنے سے ہٹ جائے تو عکس بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ بہانہ صحیح نہیں رہے گا اس کے جواز کے لیے کہ بھئی یہ عکس ہوتا ہے یہ فوٹو نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں ہے، تو یہ مجبوری بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کا کام آڈیو سے بھی ہو سکتا ہے، بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، تو پھر کیا مجبوری ہے ایسی کہ ویڈیو ہی بنانا؟ اور پھر جس سے یہ دلیل لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت جس میں غیر باغ ولا عاد کے الفاظ آتے ہیں، یا پھر سورہ مائدہ کی آیت جس میں غیر متجانف للاسم کے الفاظ آتے ہیں کہ بوقت ضرورت یا وقت اضطرار جو ہے ممنوع اور حرام چیزوں کی رخصت دی گئی ہے، تو یہاں نہ تو ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر دوسرا کوئی آپشن ہی نہ ہو، نہ ایسی اضطراری حالت ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے پوری طرح مجبور ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویڈیو کے لیے اس کا آپشنز دوسرے ہیں، آڈیو ہے موجود، آڈیو کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز دوسروں تک۔ آپ آیت اگر پوری دیکھیں جس سے دلیل لی جاتی ہے، جو سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ذبیحہ وغیرہ یہ حرام کیا گیا ہے، تو جو شخص مجبور ہو جائے، حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور دوبارہ ایسا کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ بھوک کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان ہی نکلی جا رہی ہے، ناقابل برداشت بھوک ہے، اس کی دسترس میں جو ہے کوئی حلال چیز نہ ہو، بھوک کی بنا پر اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہو، تو حرام کھانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہ ہو، تب اس کے لیے رخصت ہے کہ جس قدر حرام کھانے سے اس میں قوت برداشت لوٹ آئے، بھوک ختم ہو جائے، صرف اس قدر حرام کھا لے، اس سے زائد نہ کھائے، پیٹ بھرنا شروع نہ کر دے، پھر دوبارہ اس حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے۔ یہ ہے، اس سے یہ کہاں سے ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ بھئی مجبوری ہے، اضطرار کی حالت میں یہ ویڈیوگرافی ہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے آپ آڈیو بنائیں، آڈیو کے ذریعے سے لوگوں تک دین کی تبلیغ کریں، یہ تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ویڈیو بنانا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے زیادہ کس کی تصویر اس کام کے لیے جو ہے مناسب ہوتی کہ آپ کی تصویر کو سامنے رکھا جاتا اور جو ہے پھر آپ کے احکامات کو بیان کیا جاتا، لیکن کبھی کسی محدث نے، کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی نے بھی تصویر بنانے کی ہمت نہیں کری کسی بھی طرح سے، یہاں تک کہ دین کے بہت سارے ایسے مسائل
جن کو بڑی مشکل سے جو ہے الفاظوں میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، اگر اس کی تصویر بنا دی جاتی تو بڑی آسانی سے اس کو سمجھایا جا سکتا تھا انسان کو، وہ عمل کرتے ہوئے دکھا کر کے. لیکن کسی محدث نے جو ہے اپنی کتابوں میں، حالانکہ کر سکتے تھے وہ، لیکن انہوں نے جو ہے نہیں کیا. حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری نمازوں کے طریقے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں بورڈوں پر مسجدوں میں، لوگوں نے نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ انسان جو ہے رکوع سجود وغیرہ میں موجود ہے، اس کی تصویر بنا رکھی ہے. یہ محدثین کرام کر سکتے تھے یہ کام، لیکن نہیں کیا کسی نے بھی. تو ہم سلف صالحین کے منہج سے اس طرح سے ہٹتے جا رہے ہیں ان کاموں کو کر کے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے ان میں الفاظ کیا ہیں. اس طرح کے جو ہے ہیلے بہانوں سے ہم ویڈیوگرافی کو جو ہے جائز قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل کسی بھی طرح سے جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں صحیح سمجھ دے اور محفوظ کرے جو ہے اس طرح کی حرام چیزوں کو ہیلے بہانوں سے حلال قرار دینا. علماء عرب نے بھی جو آج ویڈیوگرافی کو اس بنیاد پر کہ بھئی مقرر کی تقریر جائز کہہ کر کے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، تو وہ کس بنیاد پر کہ بھئی کوئی چیز سمجھانی ہو، جیسے حج کا طریقہ بتانا ہو، سمجھانا ہو، تو اس میں حج کرتے ہوئے دکھا دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو لا علم ہے، نہیں معلوم، تو اس طرح کے فتوے ہمیں ملتے ہیں. یہ کیا جو آج عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ مقرر کو بھی دکھا رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے، اور پھر سامعین کو بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو دکھایا جا رہا ہے. اس سے کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ جو سامعین کو دکھایا جا رہا ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اور کھلی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، سب سامعین کو دکھایا جا رہا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر کے اب دیکھیے تو اشتہارات میں وہاں بھی تقریر ہو رہی ہے، کون سے عالم ہے، فلاں عالم ہے، ان کی تصویر بھی ساتھ میں دی ہوئی ہے اشتہارات میں. کامی فلاں عالم کی جو ہے فلاں دن تقریر ہوگی، فلاں پروگرام ہے، بہت بڑا جلسہ ہے. یہ کیا دین کی تبلیغ ہے کہ ہم اب اشتہارات میں بھی علماء کے تصویریں دینے لگے ہیں؟ اسی سے راستہ آہستہ آہستہ کھلتا ہوا جا رہا ہے، اور فوٹو کو بالکل پوری طرح سے ہم نے جائز قرار دے دیا. تصویروں کو پوری طرح سے ہم نے آج اس تبلیغ کے بہانے سے عام کر دیا ہے، جسے حرام کر دیا گیا تھا اور جسے بڑی سختی سے روک دیا گیا تھا. تو میرا عزیز، یہ دروازہ ہمیں کھولنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی بہانے سے. جب آڈیو سے کام چلتا ہے، آڈیو سے ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں سب جگہ، تو کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اس کی سمجھ عنایت فرمائے اور پوری طرح سے جو ہے دین پر عمل پیرا کرا دیں. اللہ حافظ. ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة. نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء.